بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں آنسو بہانے والوں کے سب آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو پھر بھی وہ ان 5 ہستیوں سے کم ہی ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اللہ کے 5 ایسے پیارے گزرے ہیں جو بہت زیادہ روئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو کہ جنت کے فراق اور اللہ کی ناراضگی میں روئے ہیں۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں جو اپنی امت کے غم میں روئے۔ تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں روئے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں۔ سیدنا حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد اپنے والد گرامی حضرت سیدنا حسین کی پیاس یاد کر کے روتے رہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین ولادت 38 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین اپنے والد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد، ابو حسن، ابو قاسم ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا شہر بانو فارس کی آخری بادشاہ یزدجراد کی بیٹی تھیں۔ سیدنا امام زین العابدین نے 2 سال تک اپنے دادا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی آغوش میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن کے زیر سایہ رہے اور 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین کے زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت میں منازل عطا کیں۔ حاضرین، کیا اس شاگرد کے علم اور عمل میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ اس کا استاد جنت کے سردار حسنین کریمین اور مولا علی شیر خدا ہوں۔ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ جو روزانہ 5 دفعہ رونما ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب بھی وضو کرتے تو آپ کا چہرہ انور زرد ہو جاتا۔ جب کوئی آپ سے پوچھتا کہ امام زین العابدین یوں فرماتے، کیا تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ تاریخ انسانی کا سب سے پرسوز واقعہ جس میں سیدنا نازنین العابدین کربلا میں اپنے والد گرامی اور اصحاب کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کے عینی شاہد ہیں۔ اللہ کی حکمت کے سبب آپ پر بیماری کے اثرات چھائے رہے جس کی وجہ سے سیدنا امام حسین نے آپ کو میدان میں جانے سے منع فرما دیا، اور یہی سب تھا کہ یزیدی فوجیوں نے آپ کو شہید کی بجائے اسیر بنایا۔ جب کربلا کے قیدیوں کو گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو سیدنا امام زین العابدین کا خطبہ سن کر ابن زیاد غصے میں آ گیا اور اس نے چاہا کہ وہ انہیں بھی شہید کر دے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک عورت کے قتل اور بغاوت کے ڈر سے ابن زیاد سیدنا زین العابدین کو شہید کرنے سے باز رہا۔ اسی طرح جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کی باعصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے خاندان کا تعارف کرایا اور نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ناآشنا افراد ڈھارے مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا کر اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ اس عظیم واقعے کے بعد آپ 34 سال حیات رہے لیکن کبھی بھی کسی بھی لمحے اس ثانیے کو بھول نہ پائے۔ روایات ملتی ہیں کہ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کر کے بہت روتے۔ ایک روایت حضرت امام جعفر صادق سے اس طرح منسوب ہے کہ آپ فرماتے کہ زین العابدین رات بھر عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ جب افطار کا وقت آپ کو پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے، میرے بابا اور فرزند رسول کو پیاسا مارا گیا۔ آپ یہی بات دہراتے رہتے کہ دسترخوان آپ کی آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ کربلا کے بعد بھی بہت سے واقعات ہوئے جیسا کہ واقعہ ہرا،
جس میں یزید کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اس لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب مدینہ منورہ میں بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان ابن حکم جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے۔ امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے شورش ختم کرنے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ علامہ ظاہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہے کی شکل میں آیا اور آپ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخر کار شیطان عاجز آ گیا۔ ابن عنیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں نے پوچھنے پر آپ نے فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اگر مجھے لا لبیک کا جواب ملے تو میں کیا کروں گا۔ خیر آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے، امام ظاہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا، کہنے لگا کہ میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب اور بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال سب سے رضائے الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کی روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیا علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد المالک 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری کو جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری اور باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے اور ان کے اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر اور منصور رکھے۔ اے اللہ پاک تجھے امام سید سجاد کا واسطہ مجھے سجدہ کرنے والا بنا اور ان کے وسیلے سے دین کی دولت سے مالا مال فرما دے، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ حافظ۔